بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کچھ دیر بعد ایک اسمارٹ قسم کا نوجوان سب انسپکٹر نمودار ہوا۔ میرا نام فرید عباسی ہے۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اس وقت میں ڈیوٹی افسر ہوں۔ کیا مجھے کہنا چاہیے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی؟ اس نے ٹوپی اتاری اور اسی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر شبنم بیٹھی تھی۔ جی نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہم سے مل کے کوئی خوش نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، تم کو کچھ پوچھنا ہے یا میں حوالہ واپس چلا جاؤں؟ جناب، فی الحال اسی کمرے کو سرکاری مہمان خانہ سمجھیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے خلاف الزامات کی نوعیت کتنی سنگین ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے آپ کو سر؟ مجھے تو مبارکباد دینی چاہیے آپ کو۔ میں نے حیرانی سے کہا، کس بات پر؟ بڑی اچھی پبلسٹی پلان کی ہے آپ نے۔ میں تو قائل ہو گیا آپ کی ذہانت کا۔ 2 مہینے سے آپ نے خبروں کی دنیا میں سنسنی پھیلا رکھی ہے۔ جو اخبار اٹھاؤ اس میں 3 کالم کی 4 کالم کی سرخی آپ سے منسوب نظر آتی ہے۔ برا نہ مانے تو ایک سوال کروں؟ تم ایک نہیں 100 سوال کر سکتے ہو۔ کیا آپ اس لیے باہر گئے تھے اس بار اپنی پبلسٹی کمپین کے لیے کسی بین الاقوامی شہرت رکھنے والی فرم سے معاہدہ کرنے؟ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ میں نے کہا، آج کل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں چھوٹی بڑی سینکڑوں اشتہاری کمپنیاں ہیں جو ثابت سے کار تک کسی بھی چیز کو عوام کی نظر میں سب سے بہتر ثابت کر دیتی ہیں، مگر ایسے ادارے امریکہ اور یورپ میں ہی ہیں جو عوام کو، میرا مطلب ہے پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بہتر وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک فرم ہے سانچی اینڈ ساچی۔ کیا ہمارے عوام اتنے ہی بے وقوف ہیں؟ عباسی، بے وقوف بنائے تو جا سکتے ہیں سر۔ 50 سال سے اور کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور صرف اپنے پاکستان کی بات نہیں، عوام کے ساتھ ایشیا اور افریقہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ نے بے وقوف بنانے کے فن میں بھی بڑی ترقی کی ہے۔ رائے عامہ کو بدلنا یا گمراہ کرنا، حق میں یا خلاف کرنا ایک سائنس بن گیا ہے۔ گوری چمڑی والے اس میں بھی بہت آگے ہیں۔ وہ بولا۔ اس کی بات نے مجھے اس لیے حیران کیا کہ وہ کوئی سیاسی دانشور نہیں، ایک معمولی سب انسپکٹر تھا۔ بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہیں مجھ پر یہ شک کیوں ہے کہ میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی غیر ملکی فرم کے تعاون سے یہ ڈرامہ کر رہا ہوں؟ بس مجھے ایسا لگتا ہے سر، یہ بڑا زبردست آئیڈیا تھا۔ سب اصلی اور نقلی شاہ عالم کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ سیاست دانوں اور اخبار والوں کے ہاتھ ایک ایسا موضوع آ گیا ہے جس پر جتنا کہا جائے یا لکھا جائے کم ہے۔ پہلے آپ کے ایک ڈپلیکیٹ کی ایجاد، پھر عمر دراز کا قتل اور آپ کا بیک وقت 2 جگہ موجود ہونا، پھر آپ پر قاتلانہ حملے، 2 بار پوسٹ مارٹم اور مختلف عدالتی فیصلے، آپ کی پر اسرار رپوشی اور ایک دھماکے سے عدالت عالیہ میں ڈرامائی انٹری، اور اب دوہرے قتل کے الزام میں گرفتاری۔ کل سے بیان بازی اور مظاہرے، ہنگامہ آرائی۔ بہت زبردست پلاٹ بنایا ہے اس ڈرامے کا۔ جس نے بھی بنایا ہے، باقی سب چلے گئے ہیں خود بخود پس منظر میں۔ اس کی ذہانت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ شاید اس زاویے سے صورتحال کا جائزہ کسی نے نہیں لیا ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ ایسا نہیں ہے سر، سمجھدار سب سمجھتے ہیں۔ یہ وہی پرانی تھیوری ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ باہر سے جو مداری ہمارے ملک میں سیاسی تماشے کراتے ہیں، ان کا یہی طریقہ ہے۔ ہمارے عوام سخت جذباتی ہیں، مظلوم کے لیے فوراً آنسو بہانے لگتے ہیں اور میدان میں اتر آتے ہیں۔ کسی کے باپ کو مروا دیا، کسی کے شوہر کو تو کسی کے بھائی کو۔ اب الواحقین میں سے جو مظلوم بن کے عوام کے سامنے پہنچ جائے، وہ شہید کے خون کی قیمت ووٹ کی صورت میں لے سکتا ہے۔ اس پورے برِ صغیر میں ایسا ہی ہوا۔ مظلوم کو زیادہ مقبول ہونا ہو تو اسے حکومت کے مشیر جیل میں ڈلوا دیتے ہیں، جلا وطن کرا دیتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں کرائے کے صحافی اور سیاسی کارکن، جو خوب واویلا کرتے ہیں کہ ہائے ہائے، شوہر چھین لیا، باپ چھین لیا، جھوٹے مقدمات اور جیل میں تشدد۔
کیسا ظلم ہے، گھر بار چھوٹ گیا، وطن سے بے وطن ہو گیا، آفرین ہے۔ حق اور اصول کی بات پھر بھی نہیں چھوڑی۔ ڈرامے کے آخری سین میں مظلوم حلف اٹھاتا نظر آتا ہے، لیکن یہ کھیل ختم نہیں ہوتا۔ مداری ایک اور بچہ جمورہ لے آتے ہیں اور نیا ڈرامہ شروع۔ لوگ ڈرامے بڑے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ میں عباسی کو دیکھتا رہا۔ عباسی، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس محکمے میں کیسے آگئے اور کیوں آگئے، ابھی تک نکالے کیوں نہیں گئے؟ وہ ہنسنے لگا۔ میری گڈ ول بہت اچھی ہے، افسر بھی خوش ہیں مجھ سے اور میری کارکردگی کسی سے کم نہیں۔ یعنی ان کے سامنے تم انہی کی زبان بولنے لگتے ہو۔ کیا کریں جناب، ملازمت بھی سیاست کے بغیر نہیں چلتی۔ تمہارا مطلب ہے منافقت کے بغیر۔ اس نے سر ہلایا۔ ایک ہی بات ہے، جس سیاست سے آپ کا تعلق ہے وہ ایک الگ پیشہ ہے۔ ہم کہنے کو قانون کے محافظ ہیں، مگر یہ نوکری نہیں، سر بدترین غلامی ہے۔ غلامی بھی کسی ایک کی نہیں، یہاں سب ہمارے آقا ہیں، نیچے سے اوپر تک جتنے محکمے کے افسر ہیں، اس سے کہیں زیادہ باہر کے خصم ہیں جو سب حکم چلاتے ہیں ہم پر۔ سیاسی لیڈر اور ان کے خاص بندے، اسمبلی کے ممبر اور ان کے چمچے، اعلیٰ افسر کا بھی افسر اور عدالتی حکام، وزیر، مشیر، پیر زادے اور نواب زادے، اپنی اپنی مافیا چلانے والے، اور پھر ان سب کے خاندان والے جس کی نہ مانو وہ ناراض ہو کے تڑی دیتا ہے۔ پریس اور پبلک کی دشمنی بونس میں۔ میں نے کہا، فرید عباسی، کیوں خواہ مخواہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تم کتنے ہوں گے اس ملک میں ایسے لوگ جن سے تم ڈرتے ہو؟ 1-2% باقی 98% کے ساتھ تم کیا کرتے ہو یہ کون نہیں جانتا؟ دور جہالت میں غلاموں کے ساتھ بھی ایسا انسانیت سوچ سلوک نہیں ہوتا تھا جو تم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آزاد شہری کہلانے والوں کے ساتھ کرتے ہو۔ کسی جرم کے بغیر بھی تم جسے چاہو گھر سے اٹھا سکتے ہو، 7 سال کے بچے سے گینگ ریپ کا اعتراف کرا سکتے ہو، اور 70 سال کے قریب المرگ بوڑھے سے مسلح ڈکیتی کی دلیرانہ واردات کا ان کے پورے خاندان کو برباد کر سکتے ہو اور ان کی عزت کو سرے بازار تماشا بنا سکتے ہو۔ تفتیش کے نام پر تشدد کر کے جسے چاہو ہلاک کر دو، کون پوچھ سکتا ہے تم سے؟ فرعونیت کی انہی روایات کی وجہ سے یہ ملک بدترین پولیس اسٹیٹ بن گیا ہے، جس پر لیبل آج بھی وہی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں کہنے کو قانون بھی ہے اور آئین کی حکمرانی بھی ہے، عدالتی نظام بھی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتا رہا۔ یہ سب مسلسل کہا جاتا رہا ہے۔ سیاسی بیانوں میں نام نہاد حقوق انسانی کی محافظ تنظیم اور سوشل ورکر، صحافی اور دانشور سب کا پسندیدہ موضوع یہی ہے۔ بیان بازی کے ماہرین لگتے ہیں ماشاءاللہ اس قوم کے سب افراد۔ کیا سب غلط کہتے ہیں؟ میں نے برہمی سے کہا، جھوٹ ہے سب۔ برا نہ مانے تو ایک سوال میں بھی پوچھ لوں؟ وہ تن سے بولا، کیا فرعونیت کی ساری روایات کی ذمہ دار صرف پولیس ہے؟ اس ملک کو پولیس اسٹیٹ بنانے والا کون ہے؟ اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے حکمرانوں کے سر، اور حکومت کس نے کی ہے اس ملک پر؟ آج بھی کون حاکم ہے؟ وہی انگریز کی نمائندہ بیوروکریسی، انگریزی سے وفاداری کے انعام میں جاگیر پانے والے وڈیرے، موروثی سیاست کرنے والے۔ میں نے کہا، میں اتفاق کرتا ہوں تم سے، اس ملک میں قانون کی عملداری اور اسلامی نظام کے نفاذ کی صرف بات ہوتی ہے، عملاً ہر شخص جس کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، قانون کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے شاہ صاحب کہ ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں بعد میں بڑی آسانی سے بھول جاؤ گے۔ جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کو غلط لگتا ہے، آپ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر کل پورا فائدہ اٹھاؤ گے، اس کی اصلاح نہیں کرو گے۔ آپ بھی اپنے سیاسی مخالفین کا حشر نشر کرنے کے لیے ہمیں ہی استعمال کرو گے۔ میں نے خفت سے کہا، نہیں، اول تو میرا اقتدار میں آنا بھی بعید از قیاس ہے، ننگے مجھے اپنے حمام میں گھسنے ہی کب دیں گے؟ پھر بھی بالفرض محال ایسا موقع ملا مجھے تو آپ یہ سب نہیں کرو گے، انقلاب لے آؤ گے، ملک اور قوم کی حالت بدل دو گے، اس ملک کو اسلام کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بنا دو گے۔ وہ تلخی سے بولا، بہت نفرت کا زہر بھرا ہوا ہے تمہارے وجود میں۔ کیا یہ میرا قصور ہے سر؟ میری ساری نسل کا یہی المیہ ہے۔
ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا اور ٹی وی پر قومی ترانے اور ملی نغمے اور خبر ناموں کے جھوٹ کے سوا نہ کچھ دیکھا نہ سنا۔ بڑے اچھے بول ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت دھن ہوتی ہے، گانے والے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کے لباس بھی تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تجھ پہ دل قربان تجھ پہ جاں بھی قربان ہے۔ مگر عملاً کیا ہوتا ہے؟ غاصب، منافق اور ڈاکو اس ملک کو ایسے کھا رہے ہیں جیسے مردار خور گدھ لوارس جانور کی لاش کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ الزام دیتے ہیں صرف پولیس کو۔ اس نے ٹوپی سر پر رکھی اور باہر نکل گیا۔ مجھے شرمندگی سے زیادہ دکھ ہوا، وہ ایک مظلوم نسل کا نمائندہ تھا۔ ایک نسل نے پاکستان حاصل کیا۔ اس نے کہا ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس ملک کا رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، مگر اس نسل نے خود ایسا نہیں کیا۔ اس سے اگلی نسل نے سارے مقاصد اور نصب العین بلا دیے۔ اب تیسری نسل کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ مستقبل کے معمار تھے، مگر انہیں پاکستان کا صرف ڈھانچہ ملا ہے جو اخلاقی اور سیاسی، مذہبی اور معاشی طور پر دیوالیہ ہے۔ بوئے پیڑ ببول کے تو سیب کہاں سے کھائے؟ اب ان نوجوانوں سے کیا گلہ جو ستاروں پہ کمند ڈال سکتے تھے، مگر انہیں سکھایا گیا ڈاکے ڈالنا۔ میرے خیالات کی رو اس وقت منتشر ہوئی جب ایک کانسٹیبل نے لائٹ جلائی اور میرے لیے چائے رکھ کے چلا گیا۔ اس کے ساتھ بوسیدہ پاپے بھی تھے۔ میں نے صرف چائے پر اکتفا کیا۔ عباسی 1 گھنٹے بعد پھر آیا۔ ایس پی غلام محمد صاحب آنے والے ہیں۔ مجھے بھی انہی کا انتظار تھا۔ آپ چائے پی کے حوالات میں چلے جائیں، وہ بولا۔ ان کو یہ سب معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی، کسی سے ملاقات نہیں کرائی اور آپ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے مسکرا کے کہا جو بات سب کو معلوم ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ایس پی صاحب سب سے کچھ نہیں پوچھیں گے، وہ صرف مجھ سے بات کریں گے، اور تمہارے ماتحت وہ اسی طرح تعاون کرتے ہیں۔ وہ تعاون نہیں، حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایس پی صاحب کا خیال ہے کہ میں بہت سخت گیر افسر ہوں۔ میں نے مس شبنم کو بھی سمجھا دیا تھا کہ ساری گفتگو آف دی ریکارڈ ہوگی۔ یہ خالص اعتماد کی بنیاد پر ایک پرائیویٹ یعنی آپس کا ارینجمنٹ۔ شاید تم نہیں جانتے کہ وہ کتنی خطرناک عورت ہے۔ عورت نہیں، صحافی۔ یہاں وہ اسی حیثیت سے آئی تھی، مگر میرا بہت تجربہ ہے اور کچھ مشاہدے۔ وہ جتنی خطرناک ہے اتنی ہی قابل اعتماد بھی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید میں معذرت کر کے اسے ٹال دیتا۔ تھینک یو عباسی، میں ایس پی صاحب سے تمہارے سخت رویے کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے ایک فون تک نہیں کرنے دیا اور ابھی تک مجھے چائے بھی نہیں ملی۔ وہ مسکرایا۔ اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا اور آپ کو بھی۔ حوالات میں 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مجھے انچارج صاحب کا بلاوا آ گیا۔ ایس پی غلام محمد اس وقت پولیس کی وردی میں نہیں تھا، اس لیے بڑی خوش اخلاقی سے مصافحہ کیے بیٹھیے شاہ جی۔ میں پھٹ پڑا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایس پی صاحب کیا میرے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی ہے؟ تفتیش اور دفاع کا حق دیے بغیر ہی مجھے پھانسی دے دی جائے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں سر، تفتیش پوری ہوگی، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ بعد میں دفاع کا حق بھی حاصل ہوگا آپ کو۔ پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے جسے میں کوئی اخلاقی مجرم ہوں؟ مجھے حوالات میں ڈال دیا گیا ہے۔ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مجھے مسلسل ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے مل نہیں سکتا، ایک گلاس پانی تک نہیں دیا گیا مجھے۔ آئی ایم سوری، لیکن شاہ جی قانونی اعتبار سے جرم کی جو نوعیت ہے، جرم مائی فٹ، کیا لاشیں مل گئی ہیں؟ آلہ قتل برآمد ہو گیا ہے۔ وجہ معلوم ہو گئی ہے کہ میں نے 2 قتل کیوں کیے تھے۔ صرف ایک بیان کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے۔ بیان بھی کس کا؟ انہی کے ذاتی ملازمین کا۔ کیسے فرض کر لیا ہے انہوں نے آخر؟ دیکھیے، شک کا اظہار تو کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے اور ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ فلاں کا نام مت لو۔ وہ بولا ٹھیک ہے، پھر ایک رپورٹ آپ میری طرف سے بھی لکھیں۔ مجھے شک ہے کہ انہی لوگوں نے لالچ میں قتل کیے ہیں یا ذاتی دشمنی میں جنہوں نے میرے خلاف بیان دیا ہے۔ انہیں بیان دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ یہ میرے خلاف ہونے والی سیاسی سازشوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ معمولی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟
ٹیلی فون کی گھنٹی پر انچارج نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، وہ بولا اور پھر ریسیور غلام محمد کی طرف بڑھا دیا۔ کال آپ کے لیے ہے سر۔ ایس پی کچھ دیر سنتا رہا اور ہوں ہاں کرتا رہا۔ اس کے ماتھے پر ہر شکن گہری ہو گئی، اس کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کی آنکھوں میں وہی چمک آ گئی جو کسی شکاری کی آنکھوں میں شکار کو زیر دام دیکھ کے آتی ہے۔ مبارک ہو، اس نے ریسیور رکھ کے کہا۔ لاشیں مل گئی ہیں۔ میں نے ذہنی صدمے کے تاثرات کو چہرے پر عیاں نہیں ہونے دیا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، اب تم جس سے چاہو اعتراف جرم کرا لو۔ لاشیں کہاں ملیں؟ یہ سوال کر کے تم اپنی بے گناہی ثابت مت کرو، وہ سخت اکھڑ لہجے میں بولا۔ اس کے بعد تم پوچھو گے کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو ایس پی، ایک ٹیلی فون سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ میں لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے سارا ہلایا۔ آج رات تم بہت کچھ دیکھو گے۔ آنے والے چند دنوں میں ہم دنیا کو بہت کچھ دکھائیں گے، تم دیکھتے جاؤ۔ میں دیکھ لوں گا ایس پی، تمہیں بھی۔ کیا یہ دھمکی ہے؟ وہ دھاڑ کے بولا۔ عباسی جو میرے پیچھے کھڑا تھا اٹینشن ہو گیا۔ یس سر، ابھی مجرم کو حوالات میں ڈال دو، بلکہ بہتر ہوگا کہ اسے ہتھ کڑی اور بیڑی لگا کے یہاں سے شفٹ کر دو، ورنہ یہاں آ جائیں گے اس کے لواحقین، وکیل اور اخبار والے۔ صاحب کو صاف انکار کر دو کہ چیئرمین صاحب یہاں نہیں ہیں، اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ فکر ہی مت کریں، اس کی عباسی نے پرانے پاپی تھانے داروں کے اسٹائل میں کہا۔ ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں موت کا فرشتہ بھی پوچھتا پھرے تو پتہ نہ چلے، باقی سب سے میں نمٹ لوں گا۔ غلام محمد بولا۔ تم اس سے قتل کے معاملے میں پوچھ گچھ کرو، اس کی چورو کو بھی شامل تفتیش کر لوں سر؟ نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں، اگر اس نے کچھ نہ بتایا تو پھر دیکھیں گے۔ سامنے گھر والی ہو، ماں بہن ہو تو بندے پر محنت کم ہوتی ہے سر۔ عورت ایک چیخ مارتی ہے تو مردانگی کا غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کر، یہ سب مجھے بھی معلوم ہے، مگر تم اسے نہیں جانتے، وہ بہت چالاک اور مکار عورت ہے۔ اب تک اس نے سارے زمانے میں دہائی مچا دی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اپنے شاہ صاحب خود بھی سیانے ہیں، تم سے تعاون کریں گے۔ غلام محمد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صبح رزلٹ مل جائے گا آپ کو سر۔ عباسی نے مجھے ایک شفاف مسکراہٹ سے نوازا۔ ریکارڈ کی طرح بجے گا بندہ۔ میری توقعات کا دار و مدار اب عباسی کے رویے پر تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تفتیش کی ایک رات کے تصور سے ہی مجھ پر کب کبھی طاری ہو جاتی۔ مجرم کے لیے اعتراف آسان ہوتا ہے، وہ سب کچھ بتا کے اپنی جان چھڑاتا ہے، عدالت سے نپٹے گا۔ وکیل اور عدالت بھی ایک کے اوپر ایک ہے، لیکن جس نے قتل ہی نہ کیا ہو وہ کیا بتائے گا کہ لاش کہاں ہے، آلہ قتل اس نے کہاں چھپایا ہے اور قتل کیوں کیا تھا۔ اس کے سچ کو مزاحمت کی طاقت مانتے ہوئے پولیس تشدد کے زیادہ پرعذاب طریقے آزمائے گی اور انجام کار یا تو پولیس کو اعتبار آ جائے گا کہ ابھی تک مجرم مرا نہیں تو پھر بے قصور ہے، ورنہ افسوس ہوگا کہ تفتیش ہی ادھوری رہ گئی۔ غلام محمد نے جانے کے بعد انچارج نے مجھ سے اکیلے میں بات کی اور کہا کہ وہ میری مشکل آسان کر سکتا ہے، قتل کرے کوئی یا سیاست، ہم نہ چاہیں تو بڑی سے بڑی عدالت سے پھانسی کیا عمر قید بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے انجان بن کے کہا، وہ کیسے تھانے دار صاحب؟ او جی، اپنا تجربہ ہے، سارا کھیل ہوتا ہے ایف آئی آر کا اور ادھر ادھر کے اندراج کا۔ کچا کام ہو تو اچھا وکیل فرق نکال لیتا ہے، فرق ہم گواہی میں ڈال دیتے ہیں، ٹائم میں ڈال دیتے ہیں، تفتیش میں ڈال دیتے ہیں، آلہ قتل بدل دیتے ہیں۔ ریوالور دوسرا ہوتا ہے، گولی کوئی اور نکل آتی ہے، لاش کی ڈائریکشن سے فرق پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ گولی کسی نے سامنے سے مار کے پیچھے سے۔ بڑے طریقے ہیں جی۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں جناب، آپ بس تعاون کرو ہم سے، ہم تعاون کریں گے آپ سے۔ ہم تو خود وکیل کو بتا دیتے ہیں کہ کون سا نقطہ اٹھانا ہے اور کیس کدھر سے کمزور ہے۔ خیر سے وکیل بھی کوئی للو پنجو تو ہوگا نہیں آپ کا، وہ بولا۔ عباسی رنداوا ذرا سخت ہے، مگر میں اس سے بات کر لوں گا۔ کیا بات کرو گے تم؟ ایک تو آپ کے ساتھ سختی نہ ہو، بس بیان ہو جائے آپ کا، آپ ہمیں بتا دو ساری بات، پھر بیان بھی ہم لکھوا دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ کے مخالف بھی مضبوط لوگ ہیں، پیسے والی پارٹی ہے، پھر بھی آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، پہلا چانس آپ کو مل رہا ہے۔ اگر آپ سے بات پکی ہو جائے تو پھر اپنا بھی ایک اصول ہے، ان کو بول دیں گے کہ سوری سودا ہو گیا۔ وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔
آئی سی، اصول پرستی اچھی چیز ہے، اس کے علاوہ جناب عالی آپ کے ساتھ تو یہ کھیل چلتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کتنے قتل کے کتنے کیس ہر سیاستداں پر ہوں گے، مگر وہ آج وزیر اعلیٰ ہیں، کون پوچھتا ہے؟ بعد میں آپ بھی کسی دن کچھ بن جاؤ گے انشاءاللہ، پھر ہمارا خیال کرنا۔ ضرور میں نے کہا، مگر یہ سودے والی بات، اس کا موڈ کچھ آف ہوا۔ لو جی، اتنے سیانے بندے ہو، آپ سودے کا مطلب نہیں سمجھتے؟ دنیا میں کوئی چیز ملتی ہے بلا معاوضہ؟ یہ تو زندگی کا سودا ہے، موقع گنوا دیا تو پھانسی پر لٹک جاؤ گے۔ جان ہے تو جہان ہے شاہ جی، 1 کروڑ بھی خرچ ہو جائیں تو کام ہے آپ جیسے بندے کے لیے۔ 1 کروڑ؟ میں نے کہا یہ گارنٹی ہے ہماری کہ 15 دن میں ضمانت ہو جائے گی،